سر جی شادی اپنی پسند کی کرنی چاہیے یا گھر والوں کی پسند کی کرنی چاہیے؟ مزے کا سوال ہے. کتنے ہی لڑکے اور لڑکیوں کے لبوں پہ یہ سوال آتا نہیں ہے پر کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے. اگر گھر والوں نے پسند کر کے دیا تو بھی پروسیس وہی سارا ہوگا. آپ نے خود پسند کر کے لڑکا یا لڑکی اپنی جیب میں ڈالا. یہ نہیں ہو سکتا کہ شادی آپ کرو اور آپ کی جگہ ساری ذمہ داریاں بیوی کو جیب خرچ بھی آپ کا ابا دے, بیوی کے کپڑے لتے کا بھی آپ کی اماں خیال کرے. جب ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ چلے گا یا نہیں چلے گا تو شادی کو گھر جیسا سمجھیں. جب بھی گھر بنایا جائے گا تو اس میں رہا جائے گا. یہ اگر ماں باپ نے پسند کیا اور انہوں نے اس میں سے کریکٹر مائنس, اس میں سے بچی کی مٹھاس اور اس کی جو سافٹنس ہے اس کو نہیں ٹیک کیئر کیا تو جو بھی غصے والی آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات, میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. شادی کے حوالے سے رنگ برنگے سوال ہوتے ہیں. ایک سوال جو اس طرح عمر نے کیا ہے, اب یہ عمر ہے یا مس عمر ہے مجھے اندازہ نہیں ہے. سر جی شادی اپنی پسند کی کرنی چاہیے یا گھر والوں کی پسند کی کرنی چاہیے؟ مزے کا سوال ہے. کتنے ہی لڑکے اور لڑکیوں کے لبوں پہ یہ سوال آتا نہیں ہے پر کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہوتا ہے. ابھی یہ دیکھیے کہ یہ کسی کورس کے پسند کرنے جیسا نہیں ہے, یہ کسی کھانے کے پسند کرنے جیسا نہیں ہے. یہ آپ کے زندگی کا سوال ہے, زندگی کی تکمیل ہے, زندگی کا ارتقاء ہے. شادی نرا مزہ نہیں ہے. شادی اگر اس کو مثال دیا جائے کسی چیز کے ساتھ تو گھر کی تعمیر جیسا ہے. پہلے آپ ہفتوں مہینوں اس کی بنیادیں بنتی ہیں, پھر بنیادوں پہ دیواریں, پھر اس کے اوپر چھت, پھر اس پہ پلستر, پھر اس پہ بجلی, پھر پانی, پھر کہیں جا کے پینٹ کی باری, دروازوں کی باری, تب جا کے یہ رہنے کے قابل ہوتا ہے. مہینوں لگتے ہیں, بعض سالوں لگ جاتے ہیں. شادی کے گھر میں جب بھی آپ داخل ہوں گے تو جو ایکسپیکٹیشن کرنی ہے, بہت سے کام اس میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے. اگر گھر والوں نے پسند کر کے دیا تو بھی پروسیس وہی سارا ہوگا. آپ نے خود پسند کر کے لڑکا یا لڑکی اپنی جیب میں ڈالا, اپنی زندگی میں ڈالا, اپنی آنکھوں میں بسایا, اپنے دل میں رکھا, تو بعد میں تو آپ کو سب کو یہی کام کرنے ہیں. بنیادیں بنے گی. بنیادوں پہ شادی کے بعد کا گھر بنتا ہے. شادی کے بنا زندگی ایسی ادھوری اور اجڑی ہوئی ہے جیسے اجڑی ہوئی مانگ ہوتی ہے, جیسے ایسا گھر جس میں کوئی رہتا نہ ہو. آپ سوچئے, یہ اللہ کا حکم ہے, حکم خداوندی, یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بنیادی اجر لینے کے لیے تو یہ نیت آپ کو پہلے یہ کرنی چاہیے کہ میں سنت رسول کی تکمیل میں کر رہا ہوں. جب آپ یہ کرتے ہیں تو ایک اور بات یاد رکھیے, آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے. جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں شادی میں کہ لڑکا مرد بن جاتا پہلی دفعہ, وہ زندگی میں جاتا ہے جس کا اصرار تھا, اسے بالکل علم نہیں تھا, پھر کہیں اس کو ذمہ داری آتی ہے, دوسرے کا دل رکھنا آتا ہے, نئے رشتے آپ کے ساتھ آتے ہیں, آپ ان کو سنبھالتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ شادی آپ کرو اور آپ کی جگہ ساری ذمہ داریاں بیوی کو جیب خرچ بھی آپ کا ابا دے, بیوی کے کپڑے لتے کا بھی آپ کی اماں خیال کرے, بیوی کے جو ماں باپ ہیں ان کو بھی آپ کے ماں باپ سنبھالیں. جس سے نکاح ہوا ہے یہ ذمہ داریاں اس کو لینی ہوتی ہیں, کیونکہ سوسائٹی اس کو ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ آج سے یہ ایک میچور لڑکا ہے اینڈ ہی کین ٹیک دا رسپانسبلٹی آف جو میرج اٹ سیلف ہے, یہ انسٹیٹیوشن ہے. تو اگر ماں باپ آپ کو پسند کر کے لڑکا یا لڑکی دیتے ہیں, وہ 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ دکھنے میں اچھی ہو, خاندان اچھا ہو, کام بھی اس کو آتا ہو. وہ ضرور پوچھتے ہیں اچھا آپ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں صرف آپ کی آنکھیں اس کو پسند کرتی, آپ کو اس کا جسم اچھا لگا, اس کا چہرہ اچھا لگا, کہیں آپ کو اس کا اخلاق اچھا لگا, کہیں آپ کو کردار اچھا لگا. پر اب جو اس نے چیزیں کرنی ہیں شادی کے بعد وہ اس کو بھی خبر نہیں ہے, آپ کو بھی خبر نہیں ہے. تو لو میرجز عام طور پہ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد لو تو پیچھے رہ جاتی ہے, دروازے کے باہر رہ جاتی ہے. تو جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کا جن کھڑا ہوتا آگے, تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہیں یہ پہننا چاہیے. اچھا شادی سے پہلے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, تو شادی کے بعد سارے اعتراض کھڑے ہو جاتے ہیں, چونکہ اماں بھی کرتی ہے, بہنیں بھی کرتی ہیں, عزیز بھی کرتی ہے. یہ کیسے بولتی ہے, یہ کیسے اٹھتی ہے, یہ کیسے بیٹھتی ہے, یہ کیسے پہنتی ہے.
یہ کیسے ٹریٹ کرتی ہے، اس کی یہ مسکراتی کیوں نہیں ہے، یہ گھورتی کیوں ہے، یہ لوگوں کے آنے پہ فرینڈلی کیوں نہیں ہوتی. 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے جڑ جاتی ہیں، جہاں سے شادی پھر ناکام ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ ڈر یا خوف یا یہ سوال تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ چلے گا یا نہیں چلے گا. تو شادی کو گھر جیسا سمجھیں. جب بھی گھر بنایا جائے گا تو اس میں رہا جائے گا، اس میں بسا جائے گا. جب اس میں بجلی کے اور پانی کے میٹر لگنے ہیں تو وہ چلیں گے، ان کا بل بھی آئے گا. تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے. اسی طور پہ گھر کے کمرے، گھر کی دیواریں، گھر کی چھتیں، ان کا فلور جتنے مرضی خوبصورت بنا لیں، پردوں سے، کارپٹ سے سجا لیں، قائم وہ نہیں رہنے. قائم وہاں لڑکے اور لڑکی کے وجود کے جو دونوں کا ارتعاش ہے، جو دونوں کا مرکب ہے، جو دونوں کی ویو لینتھ نکلنی ہے، جو دونوں کا ایک بننا ہے کمبینیشن، یہ چیز ہے جو اس گھر میں رہنے والے کو اور اس گھر کو بھی رہنے کے قابل بناتی ہے. تو جب بھی یہ کرنی ہو شادی شریف تو اس بات پہ نہ پریشان ہوں. وقت میں آپ کی شادی لکھی ہوئی ہے تو ہو جانی ہے، اور رشتے بھی آسمانوں پہ طے ہوئے ہوتے. زمینوں پہ ہم ان رشتوں کو سنبھالتے، ہم ان رشتوں کی حفاظت کرتے، ہم ان کو کاشت کر کے ان میں سے اپنی اگلی نسل لیتے ہیں، اس میں سے اپنی خوشی کشید کرتے ہیں، اپنی عزت کشید کرتے ہیں، اپنا اطمینان کشید کرتے ہیں، اور اپنی حفاظتی لیئر بناتے ہیں. جہاں جہاں جو چیز اس میں کم ہوتی ہے وہ اس شادی کو توڑتی ہے. یہ اگر ماں باپ نے پسند کیا اور انہوں نے اس میں سے کریکٹر مائنس، اس میں سے بچی کی مٹھاس اور اس کی جو سافٹنس ہے اس کو نہیں ٹیک کیئر کیا، تو جو بھی غصے والی آئے گی وہ تو پھر دیکھیں بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ تو جلا کے رکھ کر دے گی رشتے کو بھی اور جو اس کے ساتھ والا پارٹنر ہوتا ہے وہ بھی، اور ظاہر ہے دونوں خاندانوں کی رشتہ داریوں کی بھی. سگے رشتے ایسی شادیوں کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ملنے کے قابل نہیں رہتے، جس میں ایکسپیکٹیشن کو آپ مینیج نہیں کرتے. تو یہ مینیج لڑکے نے کرنا ہوتا ہے، لڑکی نے بھی کرنا ہوتا ہے، چونکہ دونوں ہی انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں. دے آر دا مین اسٹیک ہولڈرز آف دس میرج، اور ان کے گھر والے بھی اس کی لذت اور خوشی اور اس کے گناہ و ثواب میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. تو اے پیارے لوگوں، شادی ماں باپ کریں یا خود کرو، اس کی مضبوطی اور مزہ اس کی ذمہ داری لینے میں ہے. تو کو رکھ کے اس کو بوجھ کے اندر رکھ کے اور سارا بوجھ اس پہ ڈال کے خود اپنے آپ کو بالکل بری و ذمہ قرار دے کے تو شادیاں اس سے نہیں چلتی، اس سے نقصان ہوتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.